ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس بخاری شریف۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی کتاب الجامع الصحیح البخاری سے ہم کتاب فی الاستقراض و اداء الدیون کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، یعنی قرض کا لین دین کرنا۔ اس کا نفس جواز بیان کیا گیا اور اس بات کو بھی ثابت کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرض لیا اور پھر آپ ادا بھی فرما دیتے تھے، اور جب حضور قرض ادا کرتے تو احسن انداز سے، یعنی اچھے طریقے سے ادا فرماتے، وہ قرض بھی لوٹاتے اور کچھ نہ کچھ اضافہ بھی عطا فرما دیتے۔ حالانکہ یہ اضافہ مشروط نہیں ہوتا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے جو رب نے ان کو عطا فرمائی۔ آپ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے جب کبھی ضرورت کے پیش نظر قرض لیتے یا ادھار کوئی چیز لے لیتے اور پھر اس کو واپس لوٹاتے تو پھر کچھ اضافہ عطا کر دیتے۔ اسی کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عنوان قائم کیا، بابو ادائی الدیون، یعنی قرضوں کو ادا کرنے کا باب۔ اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ نساء کی ایک آیہ مبارکہ کو ذکر فرمایا اور اس کے بعد پھر چند ایک احادیث کو بھی آپ نے ذکر فرمایا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرض کو ادا کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے جو سورہ نساء کی آیہ مبارکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی، اس حوالے سے ہم کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، اور فرمایا بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے جو پہلے چند ایک آیات بینات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے احوال کا ذکر فرمایا اور وعد و وعید کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ پھر اس کے بعد چند ایک احکام تکلیفیہ کا ذکر بھی کیا گیا، اور ساتھ میں یہ واضح کیا گیا کہ یہود خیانت کرتے ہیں،
ان کی خیانت کیا ہے کہ ان کی کتاب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اوپر جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں یہ ان کو چھپا لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے انہیں بیان ہی نہیں کرتے، اور اس میں یہ خیانت کرتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو امانت داری کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ خیانت کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم امانت داری کا مظاہرہ کرو، خیانت مت کرنا۔ امانت ادا کرنے کا حکم عام ہے، یہ کسی خاص ایک بات میں نہیں، یہ عام ہے، خواہ وہ مذاہب کے معاملے میں ہو، عقائد کے معاملے میں ہو، معاملات میں ہو، عبادات میں ہو، کسی بھی طرح سے ہو، امانت داری کا حکم دیا گیا۔ اس آیہ مبارکہ کو جو سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس کو اگر آپ سامنے رکھ لیتے ہیں تو من جملہ دو باتوں کا تذکرہ آپ کو بطور خاص نظر آتا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ امانتیں ان کے حوالے کر دو جن کی ہیں، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جب باہم دو فریقین کے مابین تمہیں فیصلہ کرنے کا حکم بنایا جائے، تمہیں موقع مل جائے، تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ یہ دو باتیں، یہ دونوں جو احکام ہیں اسلامی تعلیمات کا شاہکار ہیں، اور امن و امان کے قیام اور حقوق کی ادائیگی میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ان دونوں احکام کو اگر ہم سامنے رکھ لیتے ہیں تو یہ ایسے ہیں کہ اگر امن و امان کا ہم قیام چاہتے ہیں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی چاہتے ہیں، تو ان کو مرکزیت کی حیثیت نظر آئے گی۔ ان میں جو سب سے پہلی بات امانت کی ادائیگی ہے، شارحین حدیث نے اس حوالے سے یہاں پر قرآن کی آیت کو ذکر کر کے کلام کرتے ہوئے لکھا کہ امانت کی ادائیگی میں بنیادی چیز تو مالی معاملات میں حقدار کو اس کا حق دینا ہے، جو کہ ایک کامن سینس میں بات آتی ہے کہ مال دیا ہے، امانت رکھی ہے، اسے واپس کر دینا ہے۔ تو مالی معاملات میں جو بندہ جس چیز کا حقدار ہے اس کا حق اسے ادا کر دینا۔ البتہ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں امانت کی ادائیگی داخل ہے کہ اس میں بھی امانت داری کا مظاہرہ کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے جو بیٹے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمانوں کا حاکم بنے، قاضی بن گیا، حاکم بن گیا، پھر اس نے ان پر کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر کیا جس کے بارے میں یہ خود جانتا ہے کہ اس سے بہتر اور زیادہ کتاب اور سنت کو جاننے والا شخص مسلمانوں میں موجود ہے، تو فرمایا اس شخص نے اللہ تبارک و تعالی، اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ یہ قضا کا معاملہ ہے، حاکم بنانے کا معاملہ ہے کہ جس کو حاکم مقرر کیا جا رہا ہے، کیا اس سے بڑھ کر بھی حکمت و درائی والے، علم والے لوگ موجود ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ جس کو مقرر کیا گیا وہ حقدار تھا ہی نہیں؟ تو جو امانت داری کا معاملہ ہے یہ صرف اور صرف مالی معاملات میں ہی نہیں ہے، بہت سارے چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اس کا جو دائرہ کار ہے بہت زیادہ وسیع ہے۔ امانت ادا کرنے کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ اسی طرح سورہ مؤمنون کے ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فلاح پانے والے ایمان والے ہیں ان کے چند ایک اوصاف کا ذکر کیا، اس میں ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو اوصاف والے لوگ ہیں یہ جنت کے وارث ہیں، یہ فلاح پانے والے ایمان والے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں ایک سکسیسفل لائف گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کا مقدر کامیابی ہوتی ہے۔
یعنی کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو امانت داری کا مظاہرہ کرنے کا حکم قرآن نے دیا اور یہ منع کر دیا کہ خیانت مت کرنا، جیسا کہ ایک آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے دغا نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ یعنی جان بوجھ کر خیانت کرنا۔ خیانت کرنے سے منع کر، جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ شریعت مطہرہ نے ناجائز قرار دیا کہ انسان ناجائز کام کر رہا ہے، گویا کہ ظلم کر رہا ہے، جان بوجھ کر کسی کا مال جو ہے اس کے اوپر قبضہ جما کے بیٹھ گیا ہے اور امانت داری کا مظاہرہ نہیں کر رہا، خیانت کر رہا ہے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو، گویا کہ وہ آنے والی ہے۔ سائل نے پوچھا کہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی منصب کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ گویا کہ یہاں پر بھی امانت داری کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ جو شخص اہل ہے اسے منصب دینا چاہیے، جو نااہل ہے اس کے سپرد نہیں کرنا چاہیے کہ نظام اور درم بھرم ہو جائے، یعنی پہلے ہی نظام میں خرابی تھی، اب کسی ایسے کے سپرد کر دیا گیا جو اہل نہیں ہے۔ فرمایا یہ پھر قیامت کی علامتوں میں سے گویا کہ ایک علامت ہے، اب تم قیامت کا انتظار کرو، قیامت تو قریب ہی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجلس کی جو گفتگو ہوتی ہے یہ بھی امانت ہے، ماں سوائے اس کے کہ کسی کا ناجائز خون بہانا ہو، یعنی پلاننگ کی جا رہی کہ فلاں شخص کو مارا جائے گا، اس کے اوپر ظلم کیا جائے گا، زیادتی کی جائے گی، یا کسی کی آبرو ریزی کی جائے گی، اور یہ سب ناحق ہے، یا کسی کا ناحق مال کھایا جائے گا، ایک باطل طریقے سے اس کے مال کے اوپر تسلط جمایا جائے گا۔ فرمایا اگر اس طرح کی گفتگو ہو تو پھر اس شخص کو بتانی چاہیے جس کے اوپر ظلم ہونے والا ہے۔ گویا کہ فرما دیا گیا کہ امانت کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑا وسیع ہے، صرف مالی معاملات میں ہی امانت داری نہیں ہے، وہاں پر بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ امانت داری کا جو دائرہ کار ہے یہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ مجالس کی جو گفتگو ہے یہ بھی بندے کے پاس امانت ہوتی ہے، کسی اور کو بتانی نہیں ہوتی، لیکن جب گناہ کی بات ہو اور گناہ کو روکنے کا معاملہ ہو تو ایسی صورت میں کہ جس پر پلاننگ کی گئی کہ اس پر ظلم کیا جائے گا، اس کا خون بہایا جائے گا، اس کے مال پر تسلط ناجائز انداز سے جمایا جائے گا، تو پھر اس شخص کو بتا دینا چاہیے تاکہ وہ محتاط ہو جائے۔ پھر یہ خیانت نہیں کہلاتی، پھر ایسے ہی ہے گویا کہ ایک مسلمان کو اذیت پہنچنے سے بندے نے بچا لیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اس امت میں سے جو چیزیں سب سے پہلے اٹھا لی جائیں گی، فرمایا وہ حیا ہے اور امانت ہے، سو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا سوال کرو، یعنی حیا کا وصف مانگو اور امانت داری کا وصف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ دعائیں تو مانگنی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، لیکن ان دعاؤں کے اندر اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، قرض سے حفاظت مانگنی چاہیے، امانت داری کا مظاہرہ مانگنا چاہیے، خیانت سے بچنے کی دعائیں مانگنی چاہیے، حیا مانگنی چاہیے، تاکہ ہمارے وجود میں، وجود کے اعضاء میں اللہ تبارک و تعالی حیا پیدا فرمائے۔ رب سے مانگیں گے رب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ معاملہ میں امانت داری، اس کا اگر دائرہ کار ہم دیکھتے ہیں وہ بھی وسیع ہے،
کہ انسان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ متعلق ہوتا ہے یا پھر مخلوق کے ساتھ، یعنی یا تو اسے حقوق اللہ دیے گئے یا پھر اسے حقوق العباد دیے گئے. اور معاملہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہو یا اس کی مخلوق سے متعلق ہو، ہر ایک کے ساتھ اس پر لازم ہے کہ وہ اس معاملے میں کہ جو یہ کر رہا ہے امانت داری کا مظاہرہ کرے، خواہ معاملہ حقوق اللہ کا ہے خواہ وہ حقوق العباد کا ہے. آئیے تھوڑی اس کے اوپر میں وضاحت بھی کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بجا لائے. اسی طرح جن چیزوں سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرنی، ان سے ہمیں رک جانا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز میں امانت داری لازم ہے، ایون کہ وضو میں، جنابت میں، نماز میں، زکوٰۃ میں، روزے میں، ہر اعتبار سے انسان دیکھے تو اس کے اوپر امانت رکھی گئی ہے. اب اس نے دیانت داری کا مظاہرہ کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں شرمگاہ پیدا کی اور فرمایا کہ میں اس امانت کو تمہارے پاس چھپا کر رکھ رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا. ہاں اگر اس کا حق ادا کرنا چاہو تو یہ معاملہ بہت زیادہ وسیع ہے. زبان کی امانت یہ ہے کہ اس کو جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، بدعت سے، بے حیائی کی باتوں سے انسان محفوظ کرے. اور آنکھ کی امانت یہ ہے کہ اس سے حرام چیز کو نہ دیکھے، حلال چیزوں کو دیکھے، یہ امانت داری ہے. اور کان کی امانت یہ ہے کہ اس سے موسیقی، فحش باتیں، جھوٹ اور کسی کی بدگمانی کی باتیں یہ نہ سنے، نہ دین کے خلاف کوئی بات سنے. خدا اور اس کے رسول کے خلاف جہاں پر بات ہو رہی ہے وہاں سے اٹھ جائے، کانوں کو خرچ نہ کرے، وہاں پر اپنے کانوں سے وہ باتیں سماعت ہی نہ کرے. بلکہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ بندے کو چاہیے کہ فوراً اس جگہ سے اٹھ کر چلے جائے جب تک کہ وہ کسی اور بات کے اندر مصروف نہیں ہو جاتے. اور اسی طرح اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے تو ہاتھوں کی امانت یہ ہے کہ ان سے چوری، ڈاکہ، قتل، ظلم اور کوئی ناجائز کام ہی نہ کرے. ایون کہ اپنے ان ہاتھوں سے حرام لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں نہ ڈالے. ہر طرح کے ناجائز کام سے اپنے ہاتھوں کو محفوظ کرے. اور پیروں کی امانت کہا، پیروں کی امانت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس جگہ جانے سے، جس مقام پر جانے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے وہاں جانے سے رک جائے، اور تمام اعضاء سے وہی کام لے کہ جن کاموں کے کرنے کا رب تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ باتیں بیان کرنے کے بعد قرآن کی آپ نے آیہ مبارکہ آخر میں ذکر فرمائی. سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے امانت پیش کی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، وہ ڈر گئے اور ہوا کیا، آدمی نے اس کو اٹھا لیا. وہ امانت کہ جو آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر رکھی گئی اور انہوں نے انکار کر دیا، ڈر گئے، آدمی نے اس کو، انسان نے اس کو اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے. تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ امانت داری کا مظاہرہ کریں. اللہ کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے اس میں بھی ہم نے امانت داری کا مظاہرہ کرنا ہے. اور مخلوق خدا کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس کا بھی دائرہ کار بہت زیادہ وسیع ہے. ہر شخص اپنے منصب کے مطابق مخلوق خدا کے ساتھ اپنے نظام کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو بھی امانت داریاں بنتی ہیں ہمیں ان کو پورا کرنا ہے. ہم لوگوں کے لیے امین ہیں، اور جب امانت داری کا مظاہرہ کریں گے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. مخلوق خدا کا معاملہ ہو تو اس میں بھی امانت داری کا مظاہرہ کرنا ہے. وہ چند ایک باتیں میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. شارحین حدیث نے لکھا
کہ تمام مخلوق کی امانت کو ادا کرنا، اس میں یہ امور داخل ہیں۔ اگر کسی شخص نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے تو اس کو واپس کرنا، یہ امانت داری ہے۔ ناپ تول میں کمی نہ کرنا، یہ امانت داری ہے۔ لوگوں کے عیوب بیان نہ کرنا، یہ امانت داری ہے۔ حکام کا عوام کے ساتھ عدل اور انصاف کا رویہ اختیار کرنا، یہ امانت داری ہے۔ علماء کا عوام کے ساتھ عدل کرنا اس طرح کہ ان کو صحیح رہنمائی کریں، جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے وہ صحیح رہنمائی ان کی کریں تاکہ وہ راہ ہدایت پر چل سکیں۔ اسی طرح اور بہت ساری باتیں ہیں کہ جو انسان روزمرہ زندگی میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے کرتا ہے، ہر چیز میں سیکھے کہ امانت داری کا مظاہرہ میں کیسے کروں۔ ایون کہ علماء نے یہاں تک لکھا اس حدیث کی شرح میں کہ انسان کا جو اپنے نفس کے ساتھ معاملہ ہے اس میں بھی امانت داری کرنے کا حکم ہے۔ انسان کا اپنے نفس کے ساتھ امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے اس چیز کو پسند کرے جو دین اور دنیا میں اس کے لیے زیادہ مفید ہو، اس کے لیے نفع آور ہو، اور غلبہ شہوت، غلبہ غضب، اس کی وجہ سے کوئی بھی ایسا کام اپنی زندگی میں شب و روز گزارتے ہوئے نہ کرے جس کا جو معال کار ہے، جس کا جو انجام ہے وہ دنیا میں اس کی عزت و ناموس جاتی رہے یا آخرت میں یہ شخص عذاب کا مستحق ٹھہرے۔ دنیا بھی خراب، ذلت مقدر بن گئی، اور آخرت میں بھی ناکامیاں۔ اسی طرح انسان کی زندگی اور صحت اس کے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس کو ضائع کرنے کا بندہ مجاز نہیں ہے۔ اس لیے مضر صحت اشیاء کا کھانا، ان کا پینا صحت اور انسانی زندگی کے لیے مضر ہے۔ اسی طرح شراب نوشی کرنا، کوئی بھی نشہ آور مشروب ہو اس کا کھانا یا اس کا پینا، یہ سب چیزیں انسان کے لیے مضر ہیں۔ اور اپنے نفس کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کے اندر انسان کو اپنی زندگی کا خیال رکھنا ہے جو اللہ رب العزت نے اسے عطا کی، اپنے وجود کا خیال رکھنا ہے جو رب کی طرف سے امانت ہے۔ اسی طرح انسان نے ہر اس کام کی طرف اپنے ہاتھ کو، اپنے پاؤں کو بڑھانا ہے یا ہر وہ بات کرنی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، اور ہر اس چیز سے بچنا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہو۔ آیہ مبارکہ میں جو دوسری بات ارشاد فرمائی گئی وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ نظام عدل و حکومت کی روح ہی یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ اگر ہم نظام عدل قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے نظام حکومت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان پر لازم ہے کہ عدل و انصاف کے تقاضوں پر فیصلہ کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو ان پر گویا کہ جو اللہ کی طرف سے حکم لازم تھا اس پر عمل کیا ہے، رب بھی راضی، اور پھر نظام عدل بھی قائم ہوگا۔ حکومتی جو معاملات ہیں، جو ریاستی معاملات ہیں، ان کے اندر بھی امن و امان کی کیفیت پیدا ہوگی، اور فیصلہ ایسا ہوگا جس سے رب بھی راضی ہے، اور مخلوق خدا میں بھی اللہ رب العزت امن اور امان کی صورت قائم فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاضیوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک جنت میں ہوگا اور جو 2 قاضی ہیں یہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو جنت میں قاضی جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جنت میں وہ قاضی ہوگا، وہ فیصلہ کرنے والا ہوگا جو حق کو پہچان لے، دونوں فریق کی بات کو سنتا ہے، حق کو پہچان لیتا ہے اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ جو حق بنتا ہے اس حق کو گویا اس نے ادا کر دیا ہے، فرمایا یہ شخص جنت میں جائے گا۔ اور جو حق کو پہچاننے کے باوجود اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، یعنی بات پتہ چل گئی ہے کہ فیصلہ جو ہو رہا ہے یہ فریق اول کے حق میں ہے، لیکن فریق دوم کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور اول جس کے حق میں قرآن اور حدیث کی روح سے بنتا تھا اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ گویا کہ یوں کہہ لیں کہ جو حق کو پہچاننے کے باوجود اس کے خلاف فیصلہ کرے
فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہوگا. اور جو شخص جہالت سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے وہ بھی دوزخ میں جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، یہ آخری جو بات ہے، پہلی بالکل واضح ہے کہ حق کو پہچان لیتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. دوسرا، حق کو پہچان لیتا ہے لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا. اس کو تو ڈیفینیٹ کہ ہر شخص جانتا ہے اور ہر ایک کے سامنے بالکل واضح ہے. اور جو تیسری بات ہے، ہمارے ہاں اس کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے. دو فریق کے مابین کوئی معاملہ ہوتا ہے، ایک تیسرا بندہ بیچ میں بٹھاتے ہیں جس کے پاس نالج نہیں ہوتا، جس کے بعد قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوتا، جس کو پتہ نہیں ہے کہ حق کو پہچانا کیسے جاتا ہے. اس تیسرے شخص کو بیچ میں بٹھا کر پھر فیصلہ اس سے کروایا جاتا ہے جبکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ حق پہچانا کیسے جاتا ہے. تو اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص جہالت سے، لا علمی سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، فرمایا یہ بندہ بھی دوزخ میں جائے گا. اس لیے لازم ہے کہ ایسا شخص تلاش کیا جائے کہ جو اہل علم حضرات میں سے ہو، جو قرآن اور حدیث سے واقف ہو، جو فیصلہ کرنے کے احکام کو جانتا ہو، ان سے باخبر ہو، جس کا تجربہ ہو، وہ اس بات سے واقف ہے کہ قرآن اور حدیث سے فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں. اس شخص کو تلاش کرنا چاہیے، پھر اس کے پاس جا کر اس کے مطابق اس سے فیصلہ کرانا چاہیے. حدیث مبارک میں ہے کہ انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے. تو مجھے چینل کے ناظرین، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ادائے دیون کے اس عنوان کے تحت قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کو پہلے ذکر فرمایا. اس میں ایک تو امانت داری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تمہارے پاس فیصلہ آ جائے تو پھر فیصلہ، جو فیصلے کے تقاضے ہیں، حق کو جان کر قرآن اور حدیث کے مطابق کیا جاتا ہے، جس سے عدل اور انصاف کی کیفیات اور صورتیں پیدا ہوتی ہیں، ویسے کرنا چاہیے. ان دونوں باتوں کو اپنی ذات پر ہمیں نافذ کرنا ہے تاکہ ہمارے جو تمام کے تمام معاملات ہیں ان کے اندر اللہ کی طرف سے امن اور امان کی صورتیں پیدا ہو سکیں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. ایمان ہے قول مصطفیٰ